بادشاہ عبد الملک بن مروان طواف کعبہ کر رہا تھا۔ دوران طواف اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن اس کے لباس سے وہ مسکین نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بلایا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں سالم ہوں، عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ایسے کرو، مجھے تمہارے دادا سے بڑا پیار تھا، میں ان کا بڑا مداح ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کوئی خواہش بتاؤ تاکہ میں تمہاری خواہش پوری کر سکوں اور تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ حضرت سالم نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، مجھے تو حیا آتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگوں، میں نے جو کچھ مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب یہ طواف کعبہ سے فارغ ہو جائے، اپنی عبادات سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے دربار میں حاضر کر۔ حضرت سالم نے طواف کعبہ کیا، عبادات سے فارغ ہوئے، اور جب فارغ ہوئے تو باہر نکلے حرم کعبہ سے تو لوگوں نے، غلام نے کہا کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا۔ حضرت سالم بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے دادا کا بڑا مداح ہوں اور میں تمہارے دادا کی بڑی عزت کرتا ہوں، تم اپنی کوئی حاجت بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے کوئی کام آ سکوں۔ حضرت سالم نے کہا کہ بادشاہ تم میری دنیاوی چاہت پوری کرنا چاہتے ہو یا آخرت کی؟ تو اس نے کہا کہ میں دنیاوی چیزیں میرے دسترخوان میں ہے، میں وہ کر سکتا ہوں، میں آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت سالم نے کہا کہ میں نے دنیا تو اپنے مالک سے بھی کبھی نہیں مانگی، اپنے رب سے بھی کبھی نہیں مانگی جو پوری کائنات کا مالک کل ہے، تو اے بادشاہ تجھ سے دنیا کیسے مانگوں؟ میری تمنا آخرت کے متعلق ہے اور میں اپنے رب سے آخرت مانگتا ہوں، تو اگر آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو بتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے دستر سے باہر ہے، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا۔ حضرت سالم یہ بات کہہ کے چلے گئے اور بیت اللہ کے ملحقہ گلی کے میں چلے گئے، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت سے سالم نگاہ سے اوجھل ہو گئے، اور اسی اثنا میں بادشاہ حیران و پریشان تھا۔